آیت نمبر 15 ہے جس سورۃ الحجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. انما المؤمنون بہت ضروری اور اہم مفہوم ہے. انما المؤمنون بلا شبہ تحقیق مومن صرف وہ لوگ ہیں، صرف مومن وہ لوگ ہیں. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اپنے اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اب ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے. پہلے اسلام اور ایمان نے فرق بتایا کہ اسلام آسان ہے، منہ سے بولنا اسلام ہے، اس پر عمل کرنا، عمل کر کر کے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی عبادات کے نور کو اپنے دل میں جگہ دینا، یہ ایمان ہے. اور تقوی تمہارے دل میں داخل ہو جائے. التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تقوی اس دل میں ہوتا ہے. اب اس ایمان کے بارے میں فرمایا جان لو بلا شبہ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ثم لم یرتابوا پھر اس ایمان کے لانے کے بعد کسی قسم کے شک اور تردد کا شکار نہیں ہوئے، کسی قسم کے شکوک و شبہات اور اشکالات کو اپنے دل میں ذرا بھی جگہ نہیں دی. اور اس کے بعد صفت بتائی وجاہدوا اور پھر لڑائی کی، جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جان بھی لگا دی، اپنا مال بھی لگا دیا. اولئک هم الصادقون یہی وہ لوگ ہیں جو یقیناً سچے اور پکے مومن اور مسلمان ہیں. سبحان اللہ. اب یہی مفہوم اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے اندر بیان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. کہ بلا شبہ بغیر شک و شبہ کے مومن صرف وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا نام لیا جائے، اس کی کبریائیاں اور حمد و ثنا اور بڑائیاں اور توصیفات اور تعریفات اور اس کے تکبیر و تحلیل بیان کی جائے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں کیونکہ دل میں ایمان موجود ہے. وہ اسلام ایمان میں بدل چکا ہے. اب ایمان کی وجہ سے دل میں اللہ کی محبت بھی موجود ہے اور اس کی خشیت اور رجاء بھی موجود ہے، للہیت بھی موجود ہے. جتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے ڈرتے بھی بہت ہیں. یہ مومن صرف وہ لوگ ہیں. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اس قرآن کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں کہ کیا جب قرآن کی آیات کی تلاوت مجھ پر کی جاتی ہے کیا اس سے میرا ایمان بڑھتا ہے؟ اگر بڑھتا ہے تو پھر یہ مومن کی نشانی ہے. فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے والے. اور اسی طرح یہاں بھی یہ فرمایا کہ بلا شبہ مومن صرف مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد پھر شک نہیں کیا. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایسی نصیحت فرمائیے جس کے بعد مجھے
کسی قسم کی اور نصیحت کی ضرورت نہ پڑے. سبحان اللہ. فرمایا اللہ پر ایمان لا ثم مستقم، پھر اس پر ثابت قدم ہے، پھر ڈگمگانا نہیں ہے، پھر گھبرانا نہیں ہے راستے کے خطرات سے، کیونکہ اسلام کا رستہ یہ مشکل کا رستہ ہے، کیونکہ یہ الدنیا سجن المومن کے اصول کے تحت ہے کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور یہاں کافر کے لیے آسائش ہے. مومن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اس کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں، اس کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے مشقت میں ڈال کے. اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اپنے ایمان کے فرسٹ سٹیپ سے سیکنڈ میں داخل ہو جاتا ہے، تھرڈ میں داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ اس کو جنت الفردوس کا مہمان بنا دیتے ہیں. تو یہ جو اصول ہے کہ مومن صرف وہ ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی قسم کے شک نہیں پڑے. اسلام اور ایمان یقین کا نام ہے، اعتماد کا نام ہے، دل اور ارادے کی پختگی کا نام ہے، عمل میں رسوخیت کا نام ہے، اور انتہا درجے کے توکل کا، اعتماد کا، یقین کا، بھروسے کا، عزم کا، استقلال کا، ان ساری کی ساری خصوصیات کے مجموعے کا نام ایمان ہے. ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈگمگانے سے. ڈگمگاتا تو وہ ہے جس میں ایمان کی کمزوری ہو. اس کی مثالیں اصحاب رسول نے دیں، جو ابلتے تیلوں میں گر کے کوئلے ہو گئے لیکن اسلام نہیں چھوڑا، جو جلتے پتھروں پر اپنی چربیاں سڑوانے لگے لیکن اسلام میں ذرا بھی شک نہیں کیا، احد احد کے نعرے لگائے. آج بھی ہمیں اگر یہ ایمان دلوں میں پیدا ہو، ہم سب مومنوں کی فہرستوں میں شامل ہونا شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو سب سے اہم کام زندگی کا ہو گیا، اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی. ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، فرمایا کہ فرشتے گناہ گار نافرمان بندے کو کہیں گے کہ تو دنیا میں اس کلمے کے بارے میں شک میں مبتلا تھا، اس لیے اس جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کرنا عبادت کا اور اطاعت کا یہ توکل اور یقین ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا، ڈگمگانا، یہ شک ہے، اور شک مومن بندہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. پھر ایک بہت اہم صفت وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے، مومن صرف وہی ہے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ. اللہ رب العزت نے ایک آیت میں مومنین حقہ کے بارے میں فرمایا کہ سچے مومن، حق والے مومن اور پکے مومن وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے متعلق بہت ساری رہنمائی اپنے ماننے والوں کو دی. ایک بہت بڑا سوال آج بھی معاشروں میں اٹھتا ہے، کیا جہاد اس دور کی ضرورت تھی؟ کیا موجودہ دور میں اس کی ضرورت و اہمیت نہیں رہی؟ کیا آج بھی ممکن ہے؟ تو بھائی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جتھا، ایک لشکر، ایک جماعت حق پر لڑتی رہے گی اور اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے، اس کی مدد ہوتی رہے گی. یہ جہاد و قتال کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اس میں کس قدر حصہ ڈلتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. اور شاید کہ ہم تاریخ اسلامیہ کے روشن ابواب کو بھول گئے جس میں محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور سعد بن ابی وقاص اور بڑے بڑے جرنیل صحابہ اور بڑے بڑے کبائر اور متقی ترین لوگ جو وقت کے اچھے تاجر بھی تھے، بہت بڑے امام اور محدث اور عالم بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مجاہد اور غازی بھی تھے. اور اس مفہوم کو ہم دل میں جگہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یعنی کبھی سوچ ہی پیدا نہ ہوئی ہو کہ میں بھی اللہ کے راستے میں لڑوں اور کٹوں، میں بھی اس کے راستے میں کوشش کروں اپنے جان و مال سے، فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر ہے۔ یہ ایویں نہیں اتنا ضروری ایمان کے ساتھ جہاد کو ملا دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر یہ ذکر کیا کہ جس نے شک نہ کیا، یعنی یہ ایک شک ہوگی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ثابت قدمی اختیار کرنا، شک نہ کرنا اور جہاد کرنا، یہ مومنوں کی نشانی بتائی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ یہ اسلام کے حقیقی معنوں میں کوہان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اسلام کی کوہان ہے، چوٹی ہے اسلام کی، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے، اور کئی احادیث صحیحہ سے بھی سمجھ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ۔ ایک صحابی کو فرمایا اگر تم صدقہ نہیں دو گے اور اگر تم جہاد نہیں کرو گے، یہ دو کام نہیں کرو گے، فبما تدخل الجنہ، پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے، اسلام لانے کے بعد اس کی اطاعت اور فرما برداری سے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا، اسی طرح اگر ایمان اور اسلام لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اگر زندگی میں جہاد، اس کا ذوق اور شوق داخل نہیں ہوتا، پھر جنت کا داخلہ ناممکن ہے ساری کوششوں کے بعد۔ یہ قرآن کی آیات ہماری زندگیوں پر سوال چھوڑتی ہیں کہ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ اب جہاد مال سے بھی کرنا ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا کردار ادا کرنا ہے کہ اپنا سارا اور آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دینا ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں اپنی جان لے کے اللہ کے راستے میں سید الشہداء حضرت حمزہ کی طرح داخل ہونا ہے، حضرت حنظلہ کی طرح آنا ہے، معاذ اور معوذ کی طرح پاؤں کھڑے کر کر کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے مارکے میں شامل ہونے کی کوشش کرنا ہے، اور جہاں جس قدر اسلام کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہو، آپ کو اپنی صلاحیتیں اسلام کو دینی چاہیے۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، سچے ایمان والے ہیں، ان کے دل میں ایمان اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔